کے صلوات برادران ایمانی سلطان الانبیاء وحید بغیر نہ بولن والا حسنین دا نانا اصحاب وچ بیٹھ کے دو محسناں دا تذکرہ فرمایا نے فرمایا اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والو، اے محمد الرسول اللہ پڑھنے والو، اے نماز کے نمازیوں، اے روزے دار لوگوں، اے زکوٰۃ ادا کرنے والو، اے شریعت پہ عمل کرنے والو، تہاڈا کلمہ، تہاڈی شریعت، تہاڈی نماز، تہاڈا روزہ، تہاڈی حج، تہاڈی زکوٰۃ، تہاڈی شرافت، تہاڈا حیا اگر بچیا ہے تو دو چیزاں دے صدقے بچیا ہے، علی دی تلوار دے صدقے بچیا ہے تے خدیجہ دے مال دے صدقے، کیونکہ خود محسن اسلام ہے اور او چاہندے با انہاں دو محسناں دا تذکرہ قیامت تک باقی رہے۔ اس واسطے جو خود فرمایا نے اذا مات الناس فانقطع العمل الا بثلاث، جدہ بندہ دنیا تو ٹر ویندا ہے تو دا نامہ اعمال بند ہو ویندا ہے، لیکن ترائے بندے ایو جائن جہاں نامہ اعمال بند نہیں ہوندا، انہاں چوں ایک دسیا نے جڑا صدقہ جاریہ چھوڑ ونجے قیامت تک او دا صدقہ جاریہ باقی رہندا ہے، لوگ عمل کریندے رہندے نے او دے نامہ اعمال وچ اجر لکھیندا رہندا۔ تو فرمایا تواڈی نماز، تواڈی حج، تواڈی زکوٰۃ، تواڈا روزہ، یہ جتنا بھی دین ہے جن دے اتے عمل پیرا ہو، اگر اے بچیا ہے تو دو محسنہ دے ذریعے بچیا ہے، ایک محسن دا نام علی ہے، دوسری محسنہ دا نام خدیجۃ الکبریٰ۔ یعنی میں اگر انہاں لفظاں ڈھال کے اس مفہوم نو بیان کراں تا بالکل صحیح فٹ آسی، جو تواڈا دین نہ بچدا، تواڈی نماز نہ بچدی، تواڈا روزہ نہ بچدا اگر علی دی تلوار نہ ہوندی تے خدیجہ دا مال نہ ہو۔ جتھے بھی اسلام نو ضرورت پئیے، کیونکہ فطری چیز ہے، جیڑی بندہ نویں شے لے آوے نا تے پرانی چھڑاونی ہووے تے او لوگ اوکھی شروع کریں دیں۔ دیکھو نا پاک پیغمبر جے آئے تے فرمایا جڑے ہتھاں نال بت بنائے نے انہاں نو بھن چھوڑو تے خدا ایو جیا منو جڑا نظر ہی نہیں آندا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اہلی اللہم صلی علی محمد وآل، خدا منو ہیں جی ایو جیا جڑا نظر ہی نہیں آندا، تے جڑے آپ بنائے نے انہاں نو تروڑ چھوڑو، انہاں دے اتے تبرہ کرو، میرے خدا نال تولا کرو، جڑا نظر نہیں آندا او دا سجدہ کرو۔ تو ظاہر ہے نسل در نسل جڑے آپ بنا کے انہاں دی پوجا کردے آئیں، انہاں دے واسطے او چھوڑنا مشکل آئی تے انڈٹھے خدا نو مننا مشکل آئی۔ اور انہیں کہیں پوچھا میرے آقا امیر المومنین تو، یا علی ارائیت ربک، یا علی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ سائل نے سوال کر دیتا ارائیت ربک، یا علی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو سرکار نے وہ پاس ڈٹھا اور فرمایا کیف اعبد ما لا ارا، عجیب سوال کیتا جن میں ڈٹھا ہی نہیں انہوں جھکدا کیوں ہاں؟ جن میں ڈٹھا ہی نہیں انہوں میں جھکدا کیوں ہاں؟ بندے دا ہور تعجب بد گیا، اس کہ ہاں یا علی ارائیت ربک، کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا نعم رأیت ربی، میں نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے، لیکن لا بمشاہدت العیون بل بحقائق الایمان، میں نے اللہ کو دیکھا ہے لیکن وجود کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی اللہ، مہربانی، میں نے اللہ کو دیکھا ہے لیکن ان وجود کی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ حقائق ایمان سے دیکھا ہے۔ ایک کائنات دا نظام چلاونا، زمین دی بقا، آسمان دی بقا،
سورج دا ٹائم تے چڑھنا ٹائم تے لہنا دریاواں دی روانی اے نظام کائنات دا چلنا دلیل ہے جو کوئی چلاون والا ہے تا چل دی پئی ہے. اگر چلانے والا نہ ہوتا تو یہ کیسے چلتی؟ صلوات پڑھ چھوڑو محمد والا. اور ایسی بڑیاں دلیلاں محمد والے محمد نے بیان فرمائیاں. اور طاغوت وقت جڑے ہیں آپ مجبور ہو ویندے ہیں تے در اہل بیت والے پاسے متوجہ ہوندے ہیں جداں کہیں سوال دا جواب نہ بنیا. اے ابتدا تو اے امیر المومنین دے مخالفین تو کام شروع ہویا. اگرچہ آنکھ تا بیٹھے حسبنا کتاب اللہ لیکن ایو جیاں مشکلات جو پھس گئے جو وقت دروازہ لدھا تا ایک علی دا. آنکھ تا بیٹھے نا حسب اللہ کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے لیکن زمانے دے مسائل اور مشکلات نے ایڈا گھیریا جو پھر عالم علم لدنی دے دروازے تے گئے تے او ایڈا کریم ہے جو آمن والے سائل نو خالی نہیں مڑیں دا. جدا لوگاں دیاں مشکلہ حل کیتیاں تا وہ بندہ جڑا دا حسبنا کتاب اللہ پچھلے پیراں تے ہٹ دائی گیا تے آدھا گیا اگر علی نہ ہوتا تو میں علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. جدنا بھی مشکل بنی نا تو وقت لوگ عالم قرآن دے بوئے تے آئے آتے اپنے مشکلان دا سوال کیتا اور حجت خدا نے انہاں دیاں مشکلان دا حل بیان فرمایا. اور کافی ایسے سوالات دے جوابات موجود ہیں. میں اپنے موضوع نال متعلق او روایت بیان کرنا چاہنا. بندہ آیا دربار عبداللہ دی ثانی نام دا بندہ ہے جی تے او جناب علی او کوئی کیڑے بنائی بیٹھا ہے تے او آتا ہے میں کیڑے دا خدا. جواب چاہی دا ہے دلیل چاہی دی ہے دربار تیو جی ہاں کوئی نہ جڑا دلیل دے وقت سارے آئے عالم علم لدنی دے دروازے تے وقت امام جعفر صادق کول. مولا مہربانی کرو وہ بندہ کیڑے بنائی بیٹھا ہے بوتل کوئی مواد پا کے تو آدھا میں کیڑے خود بنائیں میں کیڑے دا خالق ہاں. سرکار فرمایا آؤ ایک کوئی ایڈا مسئلہ ہے میں حل کر دینا. سرکار آگے قریب آئے فرمایا عبداللہ اے لوگاں نال کیا مذاق بنائی بیٹھا ہے؟ اس وقت کہا جی مذاق کیا ہے میں کیڑے آپ بنائیں تے جڑا کوئی شاہ بنائے او دا او خالق ہوندہ ہے میں بنائیں. سرکار فرمایا جڑا خالق ہوندہ ہے او قادر ہی تو ہوندہ ہے. جڑا مخلوق دا خالق ہے وہ ظاہر مخلوق تے قادر بھی ہے. اس وقت جی بالکل قادر ہی ہوندہ ہے. سرکار فرمائیں ایک کیڑے بوتل چو کاٹنا تے انہوں حکم دے جڑے نرن علیحدہ ہو ونجن جڑے مادن علیحدہ ہو جڑے نرن علیحدہ ہو ونجن تے جڑے مادن علیحدہ ہو ونجن. اس وقت سہیں اے تو میرے اختیار اچ نہیں میں کیڑے نو کی میں آکھاں جو مادہ جدا ہو ونجن تے نر جدا ہو ونجن. سہیں فرمائیں دے وقت قادر تا نہ ہویوں آدھا ہاں مالا اے تو میری قدرت تو باہر ہے. سرکار فرمایا آنکھیں تو میں جدا کراں. میرے آقا نے حکم دیتا نار علیحدہ مادہ علیحدہ. حیران ہو گئے. فرمایا اللہ کے بندے لوگاں نو مشرک نہ بنا جائیں دے نمائندے نو اللہ معجزے دی طاقت عطا فرمائیے. جو نر جدا ہو گئے مادہ جدا ہو گئے او دے خالق دی کتنی طاقت ہو. اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی اللہ. تو دلیلہ نال ائمہ نے اللہ دا وجود منوایا ہے لوگاں کولوں. توجہ ہے نا تواڈی. تو میں عرض پہ کردہ ہم جناب دی خدمت کہ اللہ دی ذات نے ایسے ہادی بنائیں جڑے اللہ دے نظام آ کے اللہ دی توحید دا درس بھی دیں دیں اور او دی سارے عدالت دا درس بھی دیں دیں نبوت دے سبق ہی پڑھیں دیں تے لوگانوں قیامت والے پاس سے بھی متوجہ کریں. سمجھ آ گئی. تو اللہ دی ذات نے فرمایا کہ اے میرے محبوب انہوں آنکھ کہ جڑے آپ بنائے نے انہوں چھڑیں دے ونجو تے جڑا نظر نہیں آندا او دا سجدہ کریں دے ونجو. تو ظاہر ہے اپنے بنائے انہوں چھوڑنا مشکل آئی انڈٹھے خدا نو مننا مشکل آئی. تو ظاہر ہے اتھے پھر ضرورت آئی بھائی کیویں کیتا جائے. اگوں بڑے بڑے بوتن بڑے بڑے سرکش لوگ ہیں تو اتھے لیڈر بھی مضبوط دی لوڑ آئی.
طاقت افرادی قوت دی بھی لوڑ آئی، اتھے مال دی بھی لوڑ آئی، تے اے ترائے چیزاں اکٹھیاں ہویاں تے دین پھلیا تے پھلیا۔ لیڈر دا نام محمد ہے، نہ جھکن والا نہ وکن والا، کردار دا اتنا بلند جو مشرکین بھی آدھے آئے محمد صادق بھی ہے، محمد امین بھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ لیڈر ہو ہائی جڑا نہ جھکن والا نہ وکن والا، اور اتنا کردار دا عظیم جو مشرکین مکہ بھی آدھے آئیں محمد صادق بھی ہے اور محمد امین بھی ہے، تے کلا لیڈر کام نہ کر سکدا، اس لیڈر نو افرادی قوت دی لوڑ بھی آئی تے مال دی لوڑ بھی آئی۔ اس نوی تحریک نو کامیاب کرن واسطے تے اللہ دی ذات نے اے نظام ہی بنا دیتا، افرادی قوت واسطے ابو طالب دا گھر دے چھوڑیا، افرادی قوت واسطے جناب ابو طالب دا گھر مل گیا، اور مالی طاقت واسطے خدیجۃ الکبریٰ دا مال مل گیا۔ اور جڑے افراد آئیں وہ ایڈے عظیم تے قربانی دیوان والے افراد آئیں کہ حضرت ابو طالب دا کیا کمال ہے، بے شیب ابی طالب سرکار نو پتہ لگ ویندا نا، جو اتھے محمد ہیں، اتھے میرا جعفر ہے، اتھے میرا عقیل ہے، اتھے میرا طالب ہے، اتھے میرا علی ہے، تے لوگاں نو پتہ لگ گیا ہے جو محمد اتھے ستے ہوئے ہیں تے محمد دی جان نو خطرہ ہے۔ سلام ابو طالب تیری عظمت نو، ادرات علی اٹھی کے اپنے پتنا نو واری واری نبی دے بستر تے سمایا تے نبی نو محفوظ کریا، اور آکھیا اگر قربان ہو ونجن تو میرے بیٹے میرا محمد بچ جائے کہ محمد تو میرا دین ہے۔ قربانی دیون واسطے جناب ابو طالب آپ ساری زندگی پیغمبر دا دفاع کیتا، پیغمبر دی حفاظت کیتی، اور بچیاں نو پیغمبر دی جاتے سمن دا عادی بنایا، این عادی بنایا جو شب ہجرت ادو حکم ہویا ہن مکہ چھوڑ دے، جو ابو طالب مکے چو ٹر گئے تیری کانڈ خالی ہے۔ اور تاریخ پڑھو، جتنے تائیں سرکار ابو طالب مکہ چ موجود رہے ہیں، ہجرت دا حکم نہیں ہویا، جدا حضرت دا وصال ہویا تے اللہ حکم دیتا ہن تو مکہ چھوڑ دے تے بستر خالی نہ چھوڑ، بستر تے کوئی آپ جیا سما، بستر خالی نہیں چھوڑنا۔ ایک قربانی بھی میں دسنا چاہنا جو کہیں دیتی ہے، سرکار نے سارے لوگوں نے آکھیا کوئی ہے جڑا آج میرے بستر تے سمے، کیونکہ میرے اللہ دا حکم ہے بستر خالی نہیں چھوڑنا، تے میں بھی ہجرت کرنی ہے، تے میں اس شخصیت دے ہاتھ لوگاں دیاں امانتاں بھی دے کے وجنی ہیں، تے آپ ہی ٹور وجنا ہے تے بستر تے سماونا ہے۔ کوئی ہے جڑا میرے بستر تے سمے، کأنہم علی رؤوسہم الطیر، لوگاں دے سراں تے پرندے بہ گئے، پیغمبر دی اکھ اٹھی، علی دے وجہ اللہ ہی چہرے تے رکی، فرمایا یا علی تسا میرے بستر تے سمسو۔ پیغمبر درویش کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو بچپن لگ توڑے نال رہا، اگو تساں ٹردے رہے ہو پچھو میں ٹردے رہا، میں تو ہر ویلے قربانیاں دیتیاں، سرکار آج تساں پہ فرمائندے ہو جو میں توڑے بستر تے ونجا سم تے تساں رہے وے سو کلے، جے میں سم ونجا تو کیا میرے سمن نال تہاڈی جان بچ ویسی؟ اللہ پیغمبر فرمایا یا علی تیری اج اس سمن تے نیندر تے قربانی نال میری جان محفوظ ہے۔ آیت اللہ ذیشان جوادی نے اپنی کتاب نقوش عصمت تے لکھیا ہے جداں علی نو پتہ لگا نا میرے سمن نال پیغمبر دی جان بچ دیئے، اللہ دی زمین تے پہلا سجدہ شکر حسنین دے بابے علی کی، پہلا سجدہ شکر حسنین دے بابے علی کیتا ہے کہ تیرا لاکھ شکر ادا کراں جو میں نو فدیہ رسول دے طور تے تیری ذات قبول کر لے۔ علی بستر رسول تے خلوص نال ستے اور پیغمبر ہجرت کر گئے تے ایڈی کو خالص نیندر آئی نا، کوئی ایڈی ایمان نال لبریز نیندر آئی نا
کہ ایڈی قربانی والی نیندر آئی نا جو نیندری پوری ہو گئی تے ستیاں نیندر دا سودا بھی ہو گیا نیندر لون والے خرید کر لئی تے علی نو اپنی رضا دے دیتی من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ ایڈا خلوص نال علی ستے جو اللہ دی ذات نے نیندر دی قیمت اپنی رضا بنا چھوڑی یعنی یہ مطلب ہے خلوص دی قیمت ہوندی ہے ایمان دی قیمت ہوندی ہے اللہ واسطے کام کرن دی قیمت ہوندی ہے تو میں تھے آدھرانا مسلمان جن دی نیندر اللہ دی نگاہ اتنی قیمت رکھ دیئے جو رضا اللہ عطا فرمائیے نیندر دے بدلے 10 ہو دے جہاد دی کتنی قیمت ہو سی جن دی نیندر اتنی خالص ہے بارگاہ خدا علی سینگے پیغمبر ٹر گئے اور جدہ رات مک گئی نا تے پو پھٹی تے لوگاں ڈٹھا تے اگو آئین علی مشرقین آگے یا علی تے رسول کی دے گئے محمد کی دے گئے فرمائے نے پچھن گئی ہے کھلے ہو جی میں نے سنبھال کے دے گیا میں بڑا پیارا لگا شاعر دا جملہ کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے انگشت بدندان تھے کل مشرق مکہ سویا تو محمد تھا یہ جاگا تو علی ہے علی سینگے محمد ہجرت کر گئے ابو جہل نے وقت میٹنگ کر کے بندے کٹھے کیتے سکے تو آدم نہ محمد کو امانتا نہ رکھو اور ویکھو توڑی امانتہ لے گیا نے میں اتیاد ہونا کیا ہے کردار رسول اجا ابو جہل دی گل نہیں مکی جو درمیان چودہ صدقہ پتر اٹھیا اکرمہ پیو دی اکھے چک پا کیا دا بابا محمد دے ساڑی مخالفت اپنے مقام دے ایک گل وط نہ کریں محمد دا 40 سال گواہ ہے محمد صادق بھی ہے محمد امین بھی ہے سبحان یا علم والفضل ما شاہدت بہل آداؤ فضیلت ہوندی ہے جڑی دشمن دی زبان ہی جو نکلے محمد صادق بھی ہے اور محمد امین بھی ہے اجا پیو تے پتر دی گل نہ مکی جو ادو اعلان ہویا جیں جو کچھ لینا ہوئے مت گھبراؤ علی دینے کے لیے ابھی مکہ میں بیٹھا ہے جیں جو کچھ لینا ہے پریشان نہ ہو میں مکہ موجود ہاں تو میں اتھے عرض کرنا رانا مسلمان جیڑا ایڈا ذمہ دار رسول ہے جو مشرقین مکہ دیاں امانتا بغیر کہیں ذمہ دار دے سپرد کیتے ایک لمحے واسطے جیڑا مکہ نہیں چھوڑے دا او اللہ دی دین جائی امانت بغیر کہیں دے سپرد کیتے دنیا کی میں چھوڑ گیا ہے اللہ اکبر یا اللہم صلی اللہ سبحان اللہ اور انہیں نہیں گئے دو قیمتی چیزاں بھاری بھرکم چیزاں چھوڑ گئے فرما انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی دو چیزاں چھوڑی وینا ایک اللہ دا قرآن چھوڑی وینا بیا اپنی اہل بیت چھوڑی وینا لئن تمسکتم بہما اگر تسا انہاں دا تمسک کیتا اگر انہاں دا دامن نہ پیا اگر تسا انہاں دی اتباع کی تھی لن تزلو بعدی ابدا تو یاد رکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو سو وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض تے میں ذمہ داری دینا اگر تسا تمسک کیتا تو اے دو آپس سے جدا نہیں ہونے حتیٰ کہ حوض کوثر تے ایک پاسے قرآن ہو سی تے نال میرا بھرا علی ہو سی دو چیزاں چھوڑ گئے قرآن بھی چھوڑ گئے اور اہل بیت بھی چھوڑ گئے تو میں اپنے موضوع تو نہ ہٹ ونجا میں تو زیادہ کھنٹ گیا سرکار نے فرمایا ایک علی دی تلوار نال توڑا اسلام بچیا ہے اور بخدا قسم جن دے سپرد دین کر گئے نا اس بچپن تو چاہ کے جوانی تائیں حد کر دیتی ہے جتھے دین نو لوڑ پئیے یا علی کام آیا ہے یا علی دے پتر کام آیا ہے بخدا
اور کوئی ایڈا خلوص بھریا دین دا کم کیتا نے نا، بندہ حیران ہوتا ہے، قدم قدم تے خلوص نظر آنا ہے۔ جنگ وچ خلوص ہے، دیکھو نا، عبادت وچ خلوص ہے، سخاوت وچ خلوص ہے، کمال ہی کمال نظر آنا ہے، کمال ہی کمال نظر آنا ہے۔ یار حد نہیں موک گئی جو عمرو ابن عبد ود دے اتے لت رکھ کے تلوار دی گردن تے رکھی کھلیں، چلامنی آئی نا، اس لعاب چ سٹیا ہے، علی سینے تو لایا ہے۔ میں خلوص پہ دسیں، یعنی خالص جڑا بھی کام کیتا ہے نا اللہ واسطے کیتا ہے، خالصتاً خدا واسطے، کوئی اپنی رضا وچ شامل، اپنی خوشی وچ شامل نہیں کیتی، قربتاً اللہ کام کیتا ہے۔ اور ساڑھے واسطے آل محمد دے ایک کم درس عمل ہے نا، یہ نمونہ عمل ہے ساڑھے واسطے۔ لوگوں کہ یا رسول اللہ اوے کو سینے تو لتھے کھلے نے، فرمایا حکیم دا فعل حکمت تو خالی نہیں ہوتا، جد آ ونجے میں پوچھ دے سا جو لتھا کیوں ہے، سینے تو لے آئے اور پھر او دا سر جدا کیتا تے عجیب کیفیت نال حسنین دا بابا ٹریا، سر زخمی آئی، خون ٹپک رہا ہے، تلواری چو خون ٹپک رہا ہے، عمرو ابن عبد ود دے سری چو خون ٹپک رہا ہے۔ اور علماء نے این عکاسی کیتی ہے جو اج علی خیبر دے میدان وچ این ودے ٹر دے ہیں جی میں شیر پھوار تے چل دا ہے، بڑے ناز نال، بڑے فخر نال عمر دا سر چاہ کے پیغمبر علیہ پاسے حسنین دا بابا ٹر رہا ہے۔ لوگاں کہ یا رسول اللہ او بیکھو علی زمین تے فخر آندہ کریں دے، فرمایا چپ ہو جاؤ، اج علی دا ناز میرے اللہ نو پسند ہے۔ پیغمبر دے قریب آئے اور پہلا سوال پیغمبر گرامی نے کیتا، یا علی اس سینے تو لان دی وجہ کیا آئی؟ فرمایا یا رسول اللہ تساں تے جان دے ہو میں کوئی کام ہی اپنے واسطے کدا نہیں کیتا، میں جداں بھی کیتا ہے اللہ واسطے کیتا ہے۔ میں او دے سینے تے لت رکھی ہے، اس لعاب سٹیا ہے، میں نو ذاتی غصہ آیا ہے، میں نم چاندہ جو ذاتی غصے چ ماراں، میں چاہنا مارا تا رضا خدا واسطے مارا، اس واسطے میں لے آنا جو میرا ذاتی غصہ اس ذرہ بچ شامل نہ ہو۔ بھئی ذرا بھی اگر چلائیے تا صرف اللہ واسطے چلائیے، کوئی اپنی رضا شامل ہے نہیں کی تھی۔ اور اتنا پیغمبر نے دفاع کیتا ہے نا، اتنا پیغمبر دا دفاع کیتا ہے، بھئی پورا عرب علی دا دشمن بن گیا صرف اس واسطے جو دفاع پیغمبر کیتا ہے۔ اور کمال ہے، فرمایا ایک موقع دیو جی آیا ہے جو پوری صحابیت پیغمبر نو چھوڑ گئی، او آدھے مقام ہے ایک میں بچ گیا تے ایک میرا نبی بچ گیا۔ لوگوں دیا دوڑا قرآن آدھے تسعدون ولا تلوون الی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، لوگ دوڑ رہے ہیں، ابلیس ہی اعلان چکیدہ قد قتل محمد مارے گئے، لوگوں دیا سپیٹاں ہور تیز ہو گئیاں۔ سرکار فرماتے ہیں میرے واسطے دو مشکلیں بڑھ گئیاں، مشرکہ تو رسول بچاونا تے مسلمانہ نو رسول وکھاونا۔ زیرے گل ہے نا بھائی، دشمن تو رسول بچاونا تے اپنے انو رسول وکھاونا۔ فرمایا ایک کاتھ میں رسول نہ پیا تے لوگاں دیر وکھا کیا کیا حاضا محمد رسول اللہ، مت گھبراؤ یہ اللہ کا رسول میرے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری ہاتھ نال میں جہاد کیتا، اتنا لڑیا جو میری تلوار ٹوٹ گئی۔ یا رسول اللہ تلوار جواب دے گئی ہے، پیغمبر نے اتنا ہاتھ کیتے، قرآن آدھا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے آسمان سے لوہا اتارا۔ اللہ یا اللہ فرمایا آسمان تو لوہا اتریا، وہ ذوالفقار بنی، ہاتھ اگے ید اللہ ہی آئی، تلوار ہونا آسمانی بنی،
جگر انج علی دا ہائی فرمایا تلوار ساتھ دیتا حال ہاتھ حرکت کی تھی جگر لڑن دی قوت پیدا کی تھی اتنے ہی چیزاں متحرک ہوئیاں تلوار چل دی آئی ہاتھ حرکت کرندہ آیا تے میں لڑدا آیا فرمایا میری لڑائی میرے اللہ نو ایڈی پسند آئی کہ میں احد میں لڑ رہا تھا جبرائیل میرا قصیدہ پڑھ رہا تھا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا فرمایا میں لڑ رہا تھا جبرائیل میرے قصیدے پڑھ رہا تھا. یار کمال نہیں کوئی ایڈے خلوص دی جنگ ہے جو جنگ اللہ نو ایڈی پسند آئی ہے جو جبرائیل یا فرشتہ علی دے قصیدے پہ پڑھ رہے. فرمایا دو چیزاں نال تہاڈا دین بچیا ہے علی دی تلوار نال بچیا ہے اور ایک صرف اساں کوئی ممبر تے صرف امیر المومنین نو مجاہد ثابت کرن دی ڈھیر کوشش کیتی ہے جڑی وجہ تو مولا دے بے جڑے ملکے آئیں او چھپ دے گئے ورنہ علی جتنا مجاہد ہے اتنا عبادت گزار بھی ہے جتنا عبادت گزار ہے علی اتنا سخی بھی ہے. یہ سارے علی دے ملکے جڑے آئیں چھپ دے گئے چونکہ اساں ممبر تے صرف علی دا جہاد پڑھیا ہے باقی علی دا کردار اساں اتنا نہیں پڑھیا جتنا امیر المومنین دا جہاد پڑھیا ہے. لیکن علی و مجاہد ہے جائے میدان جہاد بھی کیتا ہے تے عبادت دی اہمیت بھی دسی ہے. دیکھو نا جہاد بھی کر رہے تھے اور میں نے نہیں بھولتا جملہ علامہ علی نکی نکن دا وہ فرمانے آئین کہ جنگ صفین ہو رہی تھی تلواروں پہ تلواریں نیزوں پہ نیزے پتھروں پہ پتھر پڑ رہے تھے نماز ظہر کا اول وقت ہوا تو علی نے تلواروں کی بیچ میں نماز کے لیے مصلی بچھا دیا. جہاد اپنے مقام تے لیکن جہاد دے وچ نماز علی نماز پڑھ رہے تھے نماز تو فارغ ہوئے ابن عباس قریب آیا یا علی اے کوئی نماز پڑھن دی جا آئی دشمن کمینہ ہے تلواراں دے تلواراں درمیان نماز کلے پڑھ دے ہو. فرمایا اگر اوکھے ویلے نماز پڑھ کے اپنے منن والے نو نماز دی اہمیت نہیں دسنی تے دس علی نو جنگ لڑن دا فائدہ کیا ہے. علی مجاہد بھی ہے اور علی نمازی بھی ہے. تعجب ہونا ہے تکلیف ہوندی ہے جدہ لوگ نماز دے دی اہمیت گھٹا رہے ہوندے نا اور مسجد تو دور بھجنا مسجد نو اہمیت نہ دیونا. بہت بڑا خطبہ امیر المومنین نے اپنے آخری وقت اپنے شہزادے نو سڑ کے دیتا ہے اور بہت عظیم خطبہ. آکھو تو دو چار جملے اس خطبے دے تو انہوں سناوا چاہے. ایک صلوات پڑھو چا محمد والا پھر بھی ایک صلوات پڑھو. امیر المومنین نے جدہ آخری ٹائم آیا نا سرکار دا تو سرکار نے اپنے فرزندان نو سڑیا اور حضرت نے بہت بڑا عظیم خطبہ عطا فرمایا جدے چند معروضات میں جناب تک پہنچاون دی کوشش کرے سا. فرمایا اوسی کو ما بے تقوی اللہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. تقوی کیا ہے؟ ابن عباس کو لوگ آئے سرکار دا بہت بڑا صحابی ہے عظیم المرتبت جے اپنے علم تے ناز کر کے فرمایا لو آزا علی اقال و بعیرن لوجدتہو فی کتاب اللہ اگر میرے اٹھ دی مہار جنگل گم ہو ونجے تو او بھی میں قرآن تو پوچھا. ابن عباس جے بندے تو کہیں پوچھا تقوی کیا ہے؟ انہوں فرمایا دو خاردار جھاڑیاں دے درمیان چوں اپنے کپڑے بچا کے گزر جان دا نا تقوی ہے. دو خاردار درختاں دے درمیان چوں اپنے کپڑے بچا کے خاراں تو گزر جان دا نا تقوی ہے. وہ بندہ امیر المومنین کو لایا رکھا مولا میں ابن عباس کو گیا
میں تقوی دی تعریف پوچھیے۔ ابن عباس آکھے خاردار درختاں دے درمیان چوں اپنے دامن نو بچا کے گزر جان دا نا تقوی ہے۔ سرکار فرمایا اللہ ابن عباس تے رحم کرے، او تقوی جڑا اس بیان فرمایا ہے او اساں اہل بیت دا تقوی ہے، تہاڈے وس وچ نہیں جو اپنے آپ تو کنڈے تو بچا سکو۔ فرمایا تہاڈا تقوی اے ہے جو اپنے آپ نو بچا کے چلو، جتھے کوئی کنڈا لگ ونجے اتھائیں رک ونجو، اتھائیں توبہ دی 2 رکعت نماز پڑھ کے وقت ٹرو۔ یعنی تساں بالکل محفوظ ہونا تواڈے واسطے چ نہیں، جا رہے ہو اپنا کردار بچاؤ، اگر خدا نخواستہ گناہ ہو گیا اتھائیں رک جاؤ، توبہ دے پانی نال غسل کر کے اگاں چلو، وقت اگر دامن تے کنڈا لگ گیا ہے پھر رک جاؤ، پھر تقوی دے نال اگاں چلو، غسل دے توبہ دے پانی نال غسل کرو۔ فرمایا قدم بقدم توبہ کر کے اگاں زندگی گزارن دا نام تہاڈا تقوی ہے۔ ساڈا تقوی یہ ہے جو بندہ کنڈا ہی نہ لگے، گناہ آلودہ ہی نہ ہوئے تے بندہ پاکیزہ زندگی گزار کے ٹر ونجے، یہ معصوم دا تقوی ہوتا ہے۔ تھوڑا تقوی ہے اگر گناہ ہو گیا فوراً توبہ کرو، پھر چلو، خدا نہ خواستہ پھر غلطی ہو گئی ہے پھر توبہ کرو، توبہ دا دامن نہ چھوڑو، تہاڈا اے تقوی ہے۔ اور فرمایا اللہ تبغیا الا الدنیا، اور خبردار دنیا کی طرف مائل نہ ہونا۔ وَإِن بَغَتْكُمَا، اگرچہ کہ دنیا تو ہڈے پیچھے لگے، تو سا دنیا دے پیچھے نہ بھاج پوے آئے، حلال دی ہوئے تھی ماشاءاللہ، حرام دی ہوئے تھی بسم اللہ، رشوت ہوئے تھی بسم اللہ، سود ہوئے تھی لئی آیا، یتیم دا مال ہوئے تھی لئی آیا، دھی بہن دا حق ہوئے تھی لئی آیا، جدوں ملے میری جیب وچ آوے۔ فرمایا دنیا دے پچھوں نہ بھجے آئے، علی دی وصیت ہی نے۔ جبکہ مال حلال کماون دی اہمیت معصوم دسی ہے، یہ ہر مال تو نفی نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جو مولا جو فرمایا خبردار دنیا کے پیچھے نہ بھجنا، یہ دا مطلب ہے نہیں بھئی اپنی ضرورت دی دنیا کماؤ نہیں، کماونا بھی ثواب ہے، بچیاں تے خرچ کرنا بھی عبادت ہے، والدین تے خرچ کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ دا مطلب ہے بھئی حلال تے حرام دی پرواہ کیتے بغیر دنیا دے پیچھے بھج پونا تے آخرت نو بھول جانا۔ میں خبردار ایسا نہ ہو کہ دنیا دے پیچھوں بھج پو۔ فرمایا میری وصیت نے اگر دنیا تمہارے پیچھے بھاگے تو بھی تم دنیا کی طرف مائل نہ ہونا۔ وَقُولَا لِلْحَقِّ وَأْمَلَا لِلْأَجْرِ، فرمایا جب بھی بات کرنا تو حق کرنا، کتھائیں گواہی دیونی پوے تو کوڑی نہ دیویں، کتھائیں گواہی دیونی پوے تو حق بولیں، جدہ بھی کوئی عمل کریں اللہ تو اجر دی امید رکھ کے کریں، لوگ تو نہیں، لوگ اجر نہیں دے سکتے، اللہ کے لیے کام کرنا اور اجر کی امید بھی اللہ سے باندھنا۔ وَقُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، یہ بڑا جملہ فرمایا نے۔ فرمایا ہمیشہ ظالم کا دشمن بن کے رہنا، مظلوم کا حامی بن کے رہنا۔ امیر المومنین دی بہت بڑی وصیت۔ اور میں آدھا آج دے دورج اگر اس وصیت تے کہیں شخصیت عمل کیتا ہے تو فرزند علی آیت اللہ خامنائی ہے۔ یہ او سیدزادہ ہے جہاں رگاں چ علی دا خون ہے، کہ ظالم کی دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کا حامی بن کے رہنا۔ کمال نہیں سید دی عظمت نو، مظلوم دی حمایت، جدہ ظالم دے حامی، ظالم دے استقبال واسطے عورتاں دے وال کھنڈا رہے ہیں، او ظالم رہبر معظم نو خط لکھ دے، سید آدھا میں تو اس کو جواب کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ یہ ہے اللہ پہ توکل، خدا تے توکل ہوئے وہ دنیا دے کہیں ظالم کو لوں نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور فرمایا ظالم کا دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کا حامی بن کے رہنا۔ جتنا بھی استکبار جبر کیتا ہے، جھک جاؤ، جھک جاؤ،
جھک جاؤ. فرمایا ایک کربلا تو بپا ہو سکتی ہے، جھکنا تو میری سرشت میں نہیں ہے. اے او کر سکتا ہے جہاں ایمان کامل ہو، اے او کر سکتا ہے جہاں اللہ دی مدد تے یقین ہوئے. اور میں آدھا سلام سید تیری عظمت نو جائیں عالم اسلام دا سر فخر تو بلند کر چھوڑے. ایک سلوات چپڑو آغا دی درازی عمر واسطے. یہ ٹھیک ہو گیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا اللہم صلی علی محمد وآلہ وَأُوصِيكُمَا وَجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ. یہ بڑی وصیت ہے، توجہ فرمائے. سو دے جناب نو بھی مولا شامل کیتا ہے. مولا فرمائے میں وصیت حسن اور حسین تمہیں بھی کر رہا ہوں اور اپنی پوری اولاد کو بھی کر رہا ہوں، اور ہر اس کو وصیت کر رہا ہوں جس تک میرا یہ پیغام پہنچے. میرے تک پہنچ گیا، تواڈے تک بھی پہنچ گیا. سرکار فرمایا میں ہر اس کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ جس تک یہ میرا پیغام پہنچے بتقوی اللہ و نظم امرکم. ایک تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور زندگی میں نظم پیدا کر کے رہنا، بد نظم زندگی نہ گزارنا. وصلاح ذات بینکم انی سمیت جدکما یقول صلاح ذات بینکم افضل من عامت الصلاۃ والصوم. فرمایا آپس میں صلح صفائی سے رہنا، ایک دوسرے کا دشمن بن کے نہ رہنا. اور بڑا اجر دسیا نے. فرمایا تمہارا آپس میں صلح سے رہنا مستحب نماز سے بھی افضل ہے، مستحب روزے سے بھی افضل ہے. ایک مہینال صلح کر کے اگر کہیں تھوڑی جی دل آزاری کیتی ہے نا تو دل وچ بغض رکھ کے نہ رہے. لگا من 14 دا لگدا ہے، محبت آل محمد دل وچ رکھدا ہے. اپنی قدورت چھوڑ دے، آل محمد دی محبت دی وجہ تو ون مل پائے. فرمایا تیرا اے ملنا، تیرا اے صلح کرنا مستحب نماز تو ڈھیر اجر رکھتا ہے. تیرا یہ ملنا مستحب روزے تو بھی ڈھیر اجر رکھتا ہے. اور اگلا بڑا جملہ معصوم نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ اللہ فی ایتامکم. فرمایا میں تمہیں یتیموں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں یتیموں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھا کے سو جاؤ اور تیرے محلے کے یتیم بھوکے ہوں. ایسا نہ ہو تو پیٹ بھر کے سامنے تے تیرے خاندان نے یتیم بھوکے ہوئے. اور یہ بھی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تمہارے سامنے یتیموں کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑا جملہ ہے. فرمایا جی میں اپنے بچے دا خیال کرنا ہے جو میرا معاشرے چ ضائع نہ ہوئے. فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ یتیموں کا بھی اسی طرح خیال کرنا، یتیموں کو بھی نہ بھولنا. یتیموں کی بھی میں وصیت کرتا ہوں. اور بخدا قسم کوئی ایڈا یتیمہ نال پیارا نہ حسنین دے بابے علی نو جھولیے چاونا، پیار کرنا، لقمے توڑ توڑ کے کھواونا، اور پھر آکھنا بیٹا اگر تینوں کوئی یتیم سڈے نہ او دی اکھ اکھ پا کے آکھیں یتیم نہ سڈو میرا بابا علی ہے. 4.5 سالہ دورے چ کوئی یتیم ایو جہا نہ جڑا بھکھا ستو ہوئے. اور امیر المومنین دے دورے چ یتیم اپنی یتیمی تے ناز کر دے ہیں، اور بچے علی دی یتامہ نال محبت ویکھ کے آدھے ہیں اے کاش میں بھی یتیم ہوتا تاکہ علی مجھے پال. وہ ایڈی محبت آئی نا یتامہ نال. اور یتیم پھر اتنی محبت کر دے ہیں حیران ہو. سوگنامہ آل محمد دی روایت ہے جداں ضرب لگی ہے نا حسنین دے بابے نو تے سر 2 حصے تقسیم ہویا ہے. تے حسن مولا بہت وڈا کوفے دا جراح سڈایا ہے. جے آ کے زخم چیک کیتا ہے تے مولا پیو نہیں بھی بچدا، جتنا ہو سکدا ہی نا بابے نو دودھ پیوا. جڑی ضرب لگی ہے نا وہ تلوار زہر نال بجھی ہوئی آئی.
او دا اثر تیرے پیو دے جگر تے ہو گیا ہے مولا جتنا ہو سکتا ہے بابے نو دودھ پیوا میں خدا قسم جا حسن جامنا چاہیا جو کوفے دے نکے نکے یتیم بچے پیالے چاہ کے اپنی اپنی ماما در بھجن لگ اما آج حسنین نے بابے نو لوڑ پائے گئی ہے او علی جڑا ساڑے گھر کھانے آدھے نہا مجبور ہو گیا ہے اما کوشش کرو متا آلیہ سین یتیمی کو لوں بچوائے اجرکم اللہ اللہ اکبر اور بخدا قسم وسیطہ جدہ مکائیاں نا تے وقت پوچھ دائے حسن میری آلیہ کتے دی سامنے آئی برقع شریعت پایا ہوا ہے حکم کرو بابا فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں نے قرآن پڑھ کے سنا بابے دا حکم منیا میری مرشد زادی قرآن کھولیا سورت مریم دیاں 6 یا 7 آیاتاں تا پڑھیاں وقت قرآن میری سین بند کیتا عرض کیتا بابا توڑا حکم منی گیا ہے ہن اگر میں قرآن نہیں پڑھ سکتی فرمایا بیٹا کیوں نہیں پڑھ دی بابا ایتھے ہاشمی سن دے کھلیں انہاں دے سامنے اچھا قرآن پڑھ دیا میں نے شرم آنا تیری ہائے نکل گئی علی دی داڑھی پس گئی دھی نو دھی پیو نو روندہ نٹھا بابے دے سینے تے آلیہ جھڑ پئی رو گیا دیئے قدا نہ روے میرا زخمی بابا بابا روندے کیوں ہو فرمیدن تیری ایک غربت یاد آگ بابا میری کیڑی غریبی رو کے فرمیدن جڑی آج بھراواں دے سامنے اچھا قرآن نے پڑھ سکتی اللہ جانے ابن زیاد دی کچہری جو خطبہ کی میں پڑھ سے اللہ جانے یزید دی کچہری جو نرو اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ بخدا قسم کچھ روایتاں یہ ہوندیاں جن علماء ترجمے نہیں کر سکتے تیرا دل برداشت ہی نہیں کر سکتا ایک جملہ ہے علماء موجود ہیں دخلت زینب الابن زیاد فی ارزل سیابہا علی دی دی جدہ ابن زیاد دی کچہری اچ گئی ہے نا میری سین دا وہ لباس ہے جڑا کربلا تو پہلے پایا وسیدہ بسیدہ لباس کنیزان دے پیچھو چھپ کے کوشش کریں دی رہی ہے جو کہنو پتہ نہ لگے جو علی دی دی کیڑی ہے اچھے خاندان دی مستور آئی نہیں چاندی جو میرا تعارف ہوئے میری مرشد زادی کنیزان دے زمرے زمین تے بیٹھی والاں دا پردہ بنایا تے میری آقا زادی بیٹھی ہے جو کہنو پتہ نہ لگے جو علی دی دھی کیڑی ہے یا حرامی شراب دے نشے جو مست ہویا ہے فورا لادا من آزے ہی متناہیہ اے بی بی کون ہے جڑی کنیزان دے درمیانے چ بیٹھی ہے اے جدہ تری جھیڑیاں کھیل تیری ہائے نکلی ہے سجادہ دا حیاء کر اے میری پھوپھی زینب ہے کتلے تائیں میری ماں دی توہین کرے سے حرامیہ کوئی جاندہ ہے کوئی نہیں جاندہ پردہ پئی بچائیں دی اجرکم اللہ کیا بات ہے تھوڑی علی دیاں دھیاں دی عزت روان آلے فرمیدن حیاء کر میری پھوپھی زینب ویک کیا دائے نو آنکھو دائی نو ہٹائے آجے دے پیو دی شائی نہیں اجرکم اللہ سجاد بولے آئے حرامی جلاد لوادہ جلدی کر ایدہ سر جدا کر دسیندہ پیان جو بلارج کیوں آئی ہے دو جلاد تلوار چاہ کے ادھا ہی ٹورے آئے جتے سید ساجدین کھلائی ہے جی میں علی دی دھی دی نگاہ پئی آدھی اممہ ہٹوان میں اسے دے واسطے کوفے آئیاں سجاد دی گردل رکھیے آدھے پہلے میں مار میرا ہکو اجرکم اللہ شرم لگی دا کرو وڈے گڈے گناہ دھوپ وے دل آدھے پہلے میں مار میں ہکو بچائی ودی اجرکم اللہ امام بچایا تے علی دی دی خطبہ شروع کی دا جڑا آئی مسائب واسطے علی دی دی خطبہ پڑھے آئے ایک نابینا صحابی آئی نالا لنوادہ داس علی دا کیڑا پتر دا نا آیا دا شکر اکھی گئی نہیں
آدھا اکھی ہوئے نا میں علی دے بچڑے دی زیارت کرا آدھا پوتر نہیں علی دی وڈی دیئے آج زینب بازار آ گئی ہے علی دی دھی خطبے بھائی پڑھ دیئے آدھا شکر اکھی گئی نہیں آج زینب دی چاداری گئی نہیں علی دی دھی دے ہاتھ بٹھے اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں دھرانا اے دربار وقت سوکھائی بڑا اکھائی یزید دی کچہری جوڑنا حسیدہ ممبر تے حرامی آئی تلوی پوڑی تے حسین آئی اے دے ہاتھے جگ چھڑی آئی غریب دے دنہ تے مرندہ اے دے ضرب لگ دی آئی بہن مٹی چھڑے دی آئی دھیا دی آئی چھڑی ہٹا میرا بابا غریب ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اس ضربہ مارین آخر تے ایک صحابی ہے جیدہ نا ابو برزہ سلمی ہے اے بھجدہ ہے آدھا یزید چھڑی ہٹا آدھا کیوں ہٹوینا ہے آدھا وسدہ ویلا ممبر تے محمد آئی جھولیے جو حسین یہ لب نبی جملہ یہ داد نبی جملہ جلاد لوادہ سر جدا کر نالالا دا حیاء کر صحابی مصائب دے سیدادہ میں پڑھ چھوڑے ہیں نالا لادا حیاء کر اے صحابی حرامی آدھا صحابی نہ ہویا میں سر لہیا آدھا اللہ لانت کری صحابی دا حیاء کرے لے او آدھی گھڑیے میرا لانا محمد او آدھی گھڑیے میری ماں یہرا او آدھی گھڑیے میری ماں